بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون. یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسير هذا ام انتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ طور شروع ہوتی ہے اور یہ ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا جو مکی کہلاتی ہیں. فرمایا طور کی قسم. طور ایک پہاڑ ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کے سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا. یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ قرآن بھی دلائل و برہان ربی میں، وہ پہاڑ بھی دلائل اور قرآن ربی قرائن ربی میں شامل کیا گیا. فرمایا طور پہاڑ کی قسم. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قسم جس کی کھائی جاتی ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس واقعہ پہ گواہ ہے. تو فرمایا طور کا پہاڑ بھی اس حقیقت پہ گواہ ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور یہ کتاب جو کھلے کھلے اوراق میں لکھی گئی ہے. کھلے کھلے اوراق سے مراد یہ ہے کہ اس کی باتیں عام انسان کی عقل میں آنے والی ہیں. ہر کتاب عام فہم نہیں ہوتی. ہر کتاب کی یہ خصوصیت بھی نہیں کہ دنیا کے سارے سوالوں کے جواب اس میں آ جائیں. پھر یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے. پھر یہ قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اتنی اعلیٰ کتاب جس میں نزول سے لے کر قیامت تک کے ہر سوال کا جواب موجود ہو، اور وہ کلام ذات باری کا ذاتی کلام ہو، اور وہ پوری کائنات میں صرف ایک ہستی جو انبیاء کی بھی سردار ہے، کائنات میں جس کی نظیر نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس کا ذوق، جس کا فہم، جس کا شعور مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے. اس کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی اور پھر اس کی زبان حق ترجمان اور لبحہ مبارک سے جاری ہو کر پہنچی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی عالی شان کتاب اسے سمجھنے کے لیے ایک خاص درجے کا تزکیہ، ایک خاص بلند علمی مقام،
ایک بہت بلند شعور چاہیے تھا، لیکن فرمایا اس سے ہم نے اوراق پر پھیلا کر ایسا آسان کر دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہدایت کا طالب ہو اس سے مفہوم اخذ کر سکتا ہے، اسے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی بلند بے مثل بے مثال کتاب جو مخلوق میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ آپ دیکھیں بڑے لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے بہت بڑی تعلیم اور بہت بڑے شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا غالب ہماری طرح ایک عام انسان تھا، شاعر تھا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا، لیکن وہ بہت بڑا ادیب بھی تھا۔ تو آج تک خطوط غالب پڑھائے جاتے ہیں، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی شاعری میں، اس کے خطوط میں غالب ہنوز غالب است، کہ غالب ابھی تک غالب ہی ہے، یعنی اسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بہت مشہور ہے علامہ اقبال مرحوم کا کلام، اور جتنی شاعری ان کی جو 5-7 کتابیں معروف ہیں، ان سب میں تقریباً قرآن و حدیث کے تراجم اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن کتنے بندے ہیں جو اقبال کی شاعری سمجھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھتے رہیں تو ہمیں شعر ادا بھی کر، اس کا مفہوم ہمارے پلے نہیں پڑتا۔ فرمایا اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ کائنات میں بے مثل کتاب ہے، کوئی اس کی ثانی کتاب نہیں ہے۔ اس کا نزول قلب اطہر پر ہوا، غالب نے اوراق پہ لکھا، اقبال نے سیاہی سے کاغذ پہ لکھا۔ وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ کا ذاتی کلام ہے اور حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ تو اسے تو چاہیے تھا کہ کسی کے پلے ہی نہ پڑتا، لیکن فرمایا اسے ہم نے آسان کر دیا۔ ہر پڑھنے والا، ہر سچائی کا طالب، حق کا متلاشی اس کا مفہوم سمجھ پاتا ہے۔ والبیت المعمور، اور اس آباد گھر کی قسم۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، بیت اللہ ہی کی سیدھ میں اوپر ہے۔ بیت اللہ کو اگر دیکھا جائے قلب کی نظر سے تو بیت اللہ شریف سے لے کر انتہا تک، اوپر بھی اور دوسری طرف نیچے بھی، یعنی کائنات کی مخلوقات ختم ہو جاتی ہے، عالم امر اس طرف بھی اس طرف بھی، اس کی تجلیات اوپر نیچے دونوں طرف۔ میں امریکہ میں تھا تو میری ملاقات ایک مصری پائلٹ سے ہوئی، تو اس نے بتایا کہ میں مصر میں فوج میں فائٹر پائلٹ تھا، لڑاکا جہازوں کا پائلٹ تھا۔ تو جب کبھی ہوائی جہاز کو بھی اتفاق ہوتا ہے بیت اللہ شریف سے گزرنے کا، تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں پکی ہدایت ہوتی ہے کہ کبھی بیت اللہ کے اوپر سے نہ گزرنا، سائڈ سے نکل جانا۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بیت اللہ کی سیدھ میں جہاز آ جائے تو اس کے سارے ڈیجٹ خراب ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں، چونکہ جہاز تو پائلٹ کو ڈیجٹ سے بتاتا ہے کہ تم کس جگہ پر ہو، کتنی بلندی پر ہو، یہاں وہاں کتنی ہے، رفتار کتنی ہے، سارا کچھ۔ تو ڈیجٹ ہی خراب ہو جائیں تو اندھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا تھا اگر جہاز عین بیت اللہ کے اوپر سے گزرے تو اس کے سارے ڈیجٹ کام چھوڑ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسی کی سیدھ میں بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کام ہے، اور رات دن وہاں فرشتوں کا طواف جاری رہتا ہے۔ ہزاروں فرشتے پل بھر میں بھی اس کا طواف کرتے ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں طواف ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر کے آتا ہے پھر زندگی میں اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی مخلوق ہے اللہ کی فرشتوں کی
تو وہ ہمہ وقت آباد رہتا ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، یعنی آسمان کی قسم جو ساری کائنات پہ چھت بنی ہوئی ہے، کبھی اس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی مرمت، کوئی اس کے لیے چندہ، کوئی اس کے لیے محنت، کچھ نہیں، ہمیشہ سے جب سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم، بے پناہ پانی ہے، کئی جگہ میلوں میں گہرائی ہے اس کی، اور کرۂ ارض پر 3 حصے سمندر ہے، چوتھا حصہ زمین ہے، ظاہر ہے آبادی ہے جس پر۔ اتنا وسیع پانی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اللہ کریم نے ایسا کنٹرول میں اسے رکھا ہوا ہے۔ کرۂ ارض ہے تو پانی جب ایک طرف نیچے سارا ایک طرف بہہ جاتا، ادھر سے گر جاتا، فضا میں چلا جاتا، نہیں، ایک لہر کی طرح زمین کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرا رب کا، تیرے پروردگار کا عذاب ضرور ہوگا۔ یعنی کفار جس نتیجے کا انکار کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ پہاڑ اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو شرف ہم کلامی سے نوازنے کے لیے ایک سوکھے درخت پر اپنی تجلیات کی بارش کر دے، اور وہاں سے آواز آئے اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ کلام فرما رہا۔ کوئی اس میں جھول، کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی واقعہ ہو سکی؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اس کتاب کا لفظ لفظ گواہ ہے، جو عام فہم ہے، جو کھلے اوراق میں ہے، کہ ہر شے عدل پر قائم ہے۔ یہ کتنا عدل ہے کہ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر شعور کا بندہ اس کتاب سے معانی اور مقصد اخذ کر لیتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ، بیت المعمور جو کعبہ ہے ملائکہ کا، جو ہمہ وقت آباد رہتا ہے، اس بات پہ گواہ ہے کہ عدل ہے، انصاف ہے، نتائج ہیں، ہر ایک کو باری ملتی ہے، اپنی باری سے آگے کوئی نہیں آتا، اپنی باری پہ محروم کوئی نہیں رہتا۔ اور یہ آسمان کی چھت جو جب سے اللہ نے بنائی ہے، جب تک وہ چاہے گا اپنی جگہ پر قائم ہے، کوئی مرمت کی، کوئی خرابی کی، کہیں کوئی پرانا پن، کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی رکھنا، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ والبحر المسجود، اور ابلتے پانی سمندروں کے، پہاڑوں جتنی لہریں اٹھتی ہیں اور پٹکتا ہے سر پانی، لیکن اپنی حد میں رہتا ہے۔ یہ سارا نظام اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ نظام عدل پر قائم ہے۔ ہر ایک شے اپنی اپنی حد کے اندر اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برائی پر اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو؟ یعنی انصاف اور عدل اور توازن ہی بنیاد ہے تخلیق کی۔ مخلوق کا ہر فرد اپنی جگہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر چیز عدل پر قائم ہے۔ تو اعمال پر عدل کیوں نہیں ہوگا؟ اگر کوئی برائی کرے گا، کفر و شرک کرے گا، تو عذاب کیوں واقع نہیں ہوگا؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ ما لہو من دافع، اور کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ کوئی آسمان کو پھاڑ سکتا ہے، کوئی سمندر کو خشک کر سکتا ہے، کوئی طور پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتا ہے اور طور بنا سکتا ہے، کوئی ایسی اور کتاب بنا سکتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کوئی عذاب الہی کو بھی روک نہیں سکے گا۔ اس کے نظام میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔
بلکہ وہ تو اتنا عظیم دن ہوگا، یوم تمور السماء مورا، یہ آسمان جو تخلیق سے قیامت تک تب تک سلامت رہے گا، اس دن لرزنے لگ جائے گا۔ اس کی وہ مضبوطی، اس کی وہ استقامت، اس کی وہ قوت ختم ہو جائے گی، تھر تھر کانپنے لگے گا، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور بڑے بڑے پہاڑ جنہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ریت کے ڈھیروں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، ہوا میں فضا میں بکھرنے لگ جائیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت برا دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو عظمت باری کا انکار کرتے ہیں، جو صداقت پیغمبر کے منکر ہیں، جو اتباع رسالت سے جی چراتے ہیں۔ اور سمندر خشک ہو جائیں گے، بھگ کر کے اڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بکھرنے لگیں گے، یہ آسمان لرزنے لگے گا، پھٹ جائے گا۔ اتنا عظیم دن ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا، تو نافرمانوں کے لیے بہت مصیبت کا دن ہوگا، گناہگار کے لیے، منکر کے لیے، کافر کے لیے، انکار کرنے والے کے لیے بہت مشکل دن ہوگا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کھیل تماشوں میں مگن ہیں، جنہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کی بات سنی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے اپنا نہیں، وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، اسی میں مصروف ہیں، اسی میں عمریں ضائع کر دیں۔ انہیں پتہ اس دن چلے گا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے دے کر دوزخ کی طرف لایا جائے گا، جس دن دوزخ کی طرف ایسے بلایا جائے گا کہ ان کے بس میں کچھ نہیں رہے گا، وہ نہ چاہتے ہوں گے لیکن جانا پڑے گا، مجبور کر دیے جائیں گے، دھکے دے دے کر دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، تم دنیا میں کہتے تھے کدھر دوزخ اور کہاں کی آگ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ انسان دوزخ میں آگ میں ہمیشہ زندہ رہے اور جلے نہیں، اور آگ بھی لگی رہے، جلتا بھی رہے، مرے۔ یہ سارا کچھ جو تمہیں اعتراضات سوچتے تھے، یہ ہے وہ آگ جس کی تم سے بات اور تم جس کا انکار کرتے تھے، لو دیکھ لو۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تم تو کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، اب یہ دیکھ لو یہ جادوگری ہے یا حقیقت ہے۔ جادوگر جو کچھ دکھاتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ جو فطری چیزیں ہیں ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر جادوگر دکھاتا ہے تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک پتھر ہے، جادوگر کہتا ہے یہ دیکھ لو یہ سونا ہے، وہ دراصل سونا نہیں بنتا، یہ دیکھنے والی کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر اسے سونے کی طرح دیکھ رہی ہوتی۔ یہ جادوگروں نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسوں اور کڑیوں اور لکڑیوں کے اژدہا بنائے تو فرمایا ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا، انہیں وہ اژدہا اور بڑے بڑے سانپ نظر آتے تھے، دراصل ان کی صورت بدل، چونکہ قلب ماہیت ممنوع ہے، یعنی کسی چیز کو جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے بدل کر کوئی دوسری صورت بنا دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ بتاؤ یہ جادو ہے، یعنی جادو جو کچھ دکھاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو تم انبیاء کو جادوگر کہتے تھے جب وہ دوزخ کی بات کرتے، اب بتاؤ یہ جادوگری ہے یا حقیقت ہے؟ ام انتم لا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا، اب تو تمہیں دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے، اب تو تمہیں نظر آنا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔
اسلوہا، جاؤ اب اس میں مزے کرو، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو اب یا شور مچاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوزخ میں جب ڈال دیے جاؤ گے، دنیا میں تو ہے نا ایک اجر ہے صبر پر کہ بندے پر مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ معنی عام ہو گیا ہے کہ جسے کوئی تکلیف پہنچے یا دکھ پہنچے یا نقصان ہو تو وہ شور اور واویلا نہ کرے تو کہتے ہیں اس نے صبر کیا۔ نہیں، صبر کا معنی یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو استقامت دکھائے، اپنے دین پر، اللہ کے دین پر، حضور کی اطاعت پر قائم رہے، اس سے گھبرا کر کسی دوسرے کے آگے سجدہ ریز نہ ہو جائے، اس سے گھبرا کر اللہ کی اطاعت چھوڑ کر گناہ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ آج کے دور کی ایک عجیب مصیبت ہے کہ مسلمان سود کھاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ مجبوری ہے۔ یہی صبر ہے کہ کسی مجبوری میں حرام اور ناجائز کی طرف نہ جاؤ۔ سود جو بھی دیتا ہے وہ مجبوری میں دیتا ہے، خوشی سے کون دیتا ہے؟ جتنا سودی نظام ہے یہ قائم اس پر ہے کہ دوسرے بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کوئی ارب پتی بھی اگر سود پر لیتا ہے تو اسے مزید اربوں چاہیے کارخانہ لگانے کے لیے یا کوئی فیکٹری بنانے کے لیے۔ کسی غریب بندہ بھی اگر سود لیتا ہے تو مجبوری میں ہی لیتا ہے، ہر کوئی سود خوشی سے کوئی نہیں لیتا۔ اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی اب سود نہ کھائیں تو مر جائیں گے، تو مر جاؤ، مرنا تو ہے۔ سود کھا کے ہمیشہ زندہ رہو گے، سود کھاتے بھی مر جاؤ گے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ اللہ رازق ہے، اللہ کارساز ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اس نے مخلوق کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ذی روح بھی ہے، کوئی ایک چھوٹے سے جرثومے سے لے کر بڑی مخلوق تک جو چیز بھی رزق کے دنیا کی محتاج ہے اس کے رزق کا ٹھیکہ فرماتا ہے میرا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر مجبوری کیسی؟ جب اللہ ذمہ دار ہے تو جو پیسے جی یہ خرچ ہو گئے، ان پر سود نہ لیے خرچ ہو گئے، پھر کیا؟ پھر وہ دے گا جس نے پیدا کیا، جس نے پہلے دیے ہیں وہ پھر بھی دے گا۔ یہی صبر ہے۔ تو فرمایا اب دوزخ میں تم صبر بھی کرو تو اب کیا فائدہ صبر کرنے کا؟ یہ تو دار جزا ہے، دار عمل نہیں ہے۔ دار عمل میں صبر کرتے تو اجر پاتے، اب یہاں تم صبر کرو یا بے صبری دکھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دار جزا ہے، دار عمل نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، کردار کے مطابق تم سے برتا جائے گا۔ جو تمہارا کردار تھا برا جتنا تھا، ہر دوزخی کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، ہر ایک کا کردار، ہر ایک کا عقیدہ ایک سا نہیں ہوتا۔ اور عقیدے میں یک رنگی صرف دین حق میں ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ ادیان باطلہ یا تصورات باطلہ جو ان میں یک رنگی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا کم زیادہ نظریہ ہوتا ہے۔ فرمایا جتنا جس کا جو نظریہ اور عمل ہے اس کے مطابق برتا جائے گا۔ اب اسی کے مقابلے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، جب یہ سمندر اڑ رہے ہوں گے بخارات بن کر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں گے، جب یہ حقائق کھلیں گے، جہنم میں لوگ جھونکے جا رہے ہوں گے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، عذاب الہی واقع ہو رہا ہوگا، اسی وقت دوسرا منظر بھی ساتھ ہوگا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ کے نیک بندے متقی۔ تقوی ایک تعلق ہے بندے کا اپنے مالک، اپنے پروردگار کے ساتھ، ایسا رشتہ کہ بندہ بات کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اس میری بات سے کوئی رشتے میں تو کمی واقع نہیں ہوگی، کام کرتے ہوئے سوچے کہ میرے کام سے میرے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ ہے، اس میں بال تو نہیں آ جائے گا، یہ تقویٰ ہے۔
تو فرمایا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اختیار کی، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے دین پر ایمان لائے اور پوری قوت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، جب یہ سب کچھ ایک طرف ہو رہا ہوگا، اسی میدان میں اسی وقت وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے جو نعمتوں سے بھرپور ہے، جس کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، نعیم سوچی نہیں جا سکتی، گنی نہیں جا سکتی، ان گنت لا تعداد نعمتیں اس میں موجود ہیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہو رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ادھر گریہ و زاری ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، ارشاد ہوگا اب شور کرو یا صبر کرو برابر ہے، اب بھگتو جو کیا، ادھر وہ خوش ہو رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کی تو عید ہو جائے گی۔ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں دوزخ کی لو سے بچا لیا، دوزخ کے گرم تھپیڑوں سے محفوظ رکھا، جہنم کی آگ کی لپیٹوں سے، جبکہ وہی ان کے سامنے لوگ جہنم کے شعلوں کے سپرد کیے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے باغوں میں اور بہاروں میں اور فضاؤں میں اور نورانی ماحول میں پہنچا دیا۔ ارشاد ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم دنیا میں اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے، تم دنیا میں نافرمانی نہیں کرتے تھے، اس اطاعت کا یہ صلہ ہے کہ کھاؤ پیو موج کرو، کوئی چیز یہاں منع نہیں ہے، جو نعمت ہے سب تمہاری خاطر ہے، جسے چاہو استعمال کرو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور صف در صف جو بچھائے گئے ہوں گے تخت اور ان پر گو تکیے لگے ہوں گے، ان پر مزے سے ٹیکیں لگا کر بیٹھے ہوں گے، بڑے اللہ کے احسان مند ہو کر، خوش ہو کر اور ہنس رہے ہوں گے۔ بَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں جنت کی مخلوق نہایت حسین و جمیل حور سے ان کے نکاح کر دیں گے، ان کے نکاح میں حوریں دیں گے۔ حور کے حسن کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث پاک کا مفہوم کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی حور آسمان سے ہتھیلی ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے نا تو جگمگاتے ہوئے بلب یا چراغ وہ بے جان نظر آتے ہیں، ہم دن کو باہر بجلی کی روشنی کھمبے پر یہاں گھر میں بھی دیکھیں باہر سورج کی روشنی میں، تو ہم کہتے ہیں بے وقوف ہے، بجلی ضائع کر رہے، اس کا حاصل تو کوئی نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیوں اسے بند نہیں کرتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور اگر آسمان سے ہتھیلی ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، صرف اس کے ایک ہتھیلی میں اتنے نورانیت، اتنا حسن، اتنی روشنی ہے، تو وہ وجود کیسا ہوگا؟ یہ یاد رہے کہ حور جنت کی مخلوق ہے، حور دنیا میں نہیں آئی، وہ شریعت کی مکلف نہیں ہوئی، اس نے اتباع رسالت نہیں کیا، لہذا جو خواتین دنیا میں ہیں اور ازواج ہیں، بیویاں ہیں یا مائیں ہیں یا بہنیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، ایمان لائی ہیں، انہوں نے عبادات کی ہیں، اطاعت کی ہے، تو حوریں ان کے بھی خادمائیں ہوں گی، مالک کے لیے منقوع ہوں گی، حلال ہوں گی، لیکن جو خواتین دنیا سے جا کر جنت میں داخل ہوں گی وہ مالکن کی حیثیت رکھتی ہوں گی، وہ کنیز کی حیثیت رکھتی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ مما کسب رہین۔ بڑی خوبصورت آیت ہے
اور بہت بامانی اور بہت ساری آیتیں علوم کا سمندر اور خزانہ ہے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کو مت بھولو۔ جو لوگ ایمان لائے دنیا میں، جن لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بندے اور اپنے نبی کی امت ہیں، یہ ثابت کیا اپنے کردار سے، اپنے یقین سے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور عقیدے میں، ایمان میں ان کی اولاد، ان کے اہل خانہ، ذریت کہتے ہیں بیویوں بچوں کو، اہل خانہ کو۔ ذریت وہ ہوتی ہے جس کے اخراجات کا ذمہ آپ کا ہو، وہ آپ کی ذریت میں داخل ہے، یعنی اہل خانہ یا اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کے اخراجات کا ذمہ دار اس گھر کا مالک ہو، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ جب اہل بیت کے حق میں آیات نازل ہوئیں، آیات تطہیر جنہیں کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کو بلا کر ایک چادر اوپر لی اور اس میں ان چاروں کو اس چادر میں لے کر دعا کی، اے اللہ یہ بھی ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ سب بھی میرے اہل بیت میں ہیں، انہیں شامل فرما۔ ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ محترمہ جن کا نامی اب میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ سب دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو ہم فرمایا تمہارے حق میں تو آیت نازل ہوئی ہے، میں ان کو اس میں شامل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے اخراجات پر نہیں، ان کے اخراجات کی ذمہ داری علی پر ہے، تو ویسے میرے اہل بیت میں نہیں آتے، میں انہیں اپنی محبت سے اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ اس کے آج کل پتہ نہیں کیا کیا معنی لیے جاتے ہیں اور کیا کیا دلیلیں بنائی جاتی ہیں، اور اس پر عجیب و غریب کہانیاں گھڑ لی گئی ہیں۔ حقیقت اس میں اتنی ہے، فرمایا اللہم ربنا ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ سب میرے اہل بیت، یعنی اگرچہ ان کے اخراجات حضرت علی کے ذمے ہیں لیکن انہیں میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو فرمایا جو لوگ جنت میں پہنچیں گے، اگر ان کی اولاد، ان کی بیویوں بھی ایمان، عقائد میں، نظریات میں ان کی پیروی کی، اعمال میں پیچھے رہ گئے، نمازوں میں کمی ہے، اس درجے کے اعمال نہیں ہیں جس درجے میں جنت میں وہ ان کا بزرگ یا والد یا دادا یا ان کا جو ہے بنیاد وہ شخص ہے، اس درجے کے نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، فرمایا ہم ان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے، بیویوں کو، بیٹوں کو، اس کے خاندان کو، جسے ہم اعلیٰ منازل عطا کریں گے، اس کی بیویاں بچوں کے اعمال کم بھی ہوں گے، ایمان ہو، کافر نہ ہو، عقیدہ درست ہو، تو بیٹوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اہل بیت کو، خاندان کو ہم اس کے ساتھ سرفراز انہی بلندیوں پر پہنچا دیں۔ یہ معاملہ جانبین سے چلتا ہے۔ نیک والدین اگر اتنے عطا کا سبب بنتے ہیں تو اولاد بھی ان کے درجات بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جب اولاد نیکی کرتی ہے، بھلائی کرتی ہے، تو اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے، خواہ وہ دنیا سے سب جا چکے ہوں، برزخ میں بھی ہوں، تو اولاد کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہی ہے، اتنا ہی والدین کو بھی ملتا ہے۔ اولاد جب برائی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کا اثر اس خود پر تو مرتب ہوتا ہے، پوچھا والدین سے بھی جاتا ہے کہ تم نے اسے نیک و بد سمجھا دیا تھا، اسے برائی سے روکا تھا، پھر تم پر کوئی الزام۔ لیکن اگر تم بھی یہی کہتے رہتے سے دنیا میں کہ یار ملا نہ بن جانا، بابو بننا، تو پھر تم بھی بھگتو، تو اس کا نتیجہ بھی وہاں جاتا ہے۔ یعنی یہ جانب والدین کے اگر فضائل اور بہتری کے نتائج اولاد کو ملتے ہیں، تو اولاد کی نیکیاں بھی والدین کے درجات بڑھانے میں معاون ہوتی ہیں، لیکن اولاد کی برائی
اگر والدین نے تربیت میں اسے برائی سے روکا ہو زندگی میں تو ان کو نقصان نہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھا دیں۔ لیکن اگر وہ بھی شابہ شابہ ہی کرتے رہے ہوں، جیسے آج کل تو ہر والدین بڑے آتے ہیں میرے پاس بھی، جی دعا بھی کریں، کوئی سفارش بھی کریں، کوئی تعویذ بھی دیں، میرا بیٹا انگلینڈ چلا جائے، امریکہ پہنچ جائے، تو وہ پھر والدین بھی بھگتیں گے ساتھ۔ یہ عجب معاملہ بن گیا ہے کہ حصول رزق دنیا کی جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہم دار کفر میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ شرعاً جس خطۂ زمین پر، جس ملک میں، جس فضا میں تم دین پر عمل نہیں کر سکتے، وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے کہ اسے چھوڑ دو اس خطۂ زمین کو، وہاں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنے میں کوئی تمہیں روکے نہیں۔ ہم الٹ گئے ہیں اسے، ہم یہاں کو نظام غیر اسلامی ہے، معاشی نظام غیر اسلامی ہے، عدالتی نظام غیر اسلامی ہے، سب کچھ غیر اسلامی ہے، لیکن کوئی اسلام سے عمل کرنے پر روکتا تو نہیں ہے۔ یہ آزادی، یہ سہولت تو ہے نہ وطن عزیز میں کہ جو اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی رکاوٹ۔ اس معاشرے میں تو تم مرضی سے مسجد نہیں بنا سکتے، تمہاری اذان کی آواز مسجد سے باہر نہیں جا سکتی، تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، نمازوں کے لیے اوقات، عید تک پڑھنے کی چھٹی نہیں دی جاتی، رکاوٹیں ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں، وہاں سے ہجرت کر کے وہاں جایا جائے جہاں دین پر عمل آسان ہے۔ لیکن ہم دنیا کے طالب ہیں، ہم کہتے ہیں دین کو گولی مارو، دنیا ملنی چاہیے، میرا بچہ وہاں، ایسے والدین بھی بھگتیں گے۔ لیکن وہ حضرات جو اولاد کو برائی سے روکتے ہیں ان پر برائی کا اثر نہیں ہوگا، نیکی کا درجہ انہیں ملے گا۔ اور اولاد کے لیے جو درجات والد یا دادا یا اپنے بزرگ خاندان کے ہوں گے، فرمایا ان کی نیکیاں کم ہوں کوئی بات نہیں، ہم اس کی اولاد اور اس کی بیویاں اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، میرے نیک بندوں کے اہل خانہ نے جنہوں نے عقیدے میں اس کا ساتھ دیا، عمل ان سے بے شک کم ہو، ہم انہیں وہاں اس کے ساتھ ملا دیں گے، الحقنا بہم، اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما لتناہم من عملہم من شیء، اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال سے کچھ اعمال لے کر ان کو دے کر اس کے اعمال میں کمی کر دی جائے، اس کے درجات کم ہو جائیں ان کے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے مقامات اپنی جگہ، انہیں ہم اپنے پاس سے دیں گے، اس کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے، انہیں اپنی طرف سے عطا کر کے وہاں پہنچ، یہ اس کی خوشی کے لیے کہ وہ خوش ہو، اس کا دل باغ باغ ہو۔ ہم اس کے بیوی بچے، بیٹیاں بیٹے، اولاد بیویاں اس کے پاس پہنچا دیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر دنیا میں ایمان ضائع کر کے مرے، رشتہ ختم ہو گیا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بَكُلُّ امْرِئٍ مِّمَّا كَسَبَ رَهِينٌ، رہین کہتے ہیں جیسے آپ عام رواج ہے، فلاں چیز رہن رکھ دی، کسی کام کے بدلے جسے مجبور کر دیا کہ یہی ہوگا۔ فرمایا اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر تو جو کچھ کوئی ساتھ لے کے جائے گا اس کا بندھا ہوا ہوگا، اس میں پھنسا ہوا، اس کا رہن ہوگا، وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، اس کی آزادی سلب ہو چکی، جو اس کا کردار ہے اس کے اندر محدود ہو گئی۔ تو اولادوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم عقیدہ تو درست کر لیں، اعمال میں کوشش ضرور کریں، کمی بھی ہوگی تو فرمایا ہم کھینچ کر انہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ اگر عام مسلمان کی اہل بیت ان کے اعمال میں کمی بھی ہوگی تو اس کے ساتھ جنت کے اعلیٰ منازل جہاں وہ ہے وہاں پہنچا دی جائیں گی، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کیا مقام ہو۔ اگر عام مومن کے اہل بیت کا یہ درجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد حسنین کریمین حضرت علی، حضرت جن کو حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا،
ان سب کا مقام کیا ہوگا؟ یہ وہیں رہیں گے جہاں محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.